الرحیم روزے کے متعلق دوستوں نے متعدد سوالات کیے ہیں۔ ترتیب سے ان سوالات کے جوابات عرض خدمت ہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا بھول کر کھا پی لیا جائے یا جمع کرے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یاد رکھیں، جو کہ بندہ بھول کر کھا پی لے گا اس کا روزہ نہیں جائے گا، ایسے ہی بھولے سے کوئی جمع کرے تو اس کا روزہ بھی نہیں جائے گا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھول کر کھا پی رہا ہے اسے یاد دلانا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں، اگر کوئی بھولے سے کھا پی رہا ہے، جوان آدمی ہے، تو اس کو یاد دلانا واجب ہے، اور اگر یاد نہ دلایا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کوئی کمزور ناتواں بزرگ آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس بوڑھے آدمی کو یاد نہ دلایا جائے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ کھا پی لے، اور بھول کر کھا پی لیا تو یہ اللہ کریم کی طرف سے ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روزے دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزہ کو پورا کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے پیش نظر بھولے سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جس کسی نے بھولے سے کھا پی لیا، بعد میں یاد آ گیا، اب پھر اس نے یاد آنے کے بعد یہ سمجھ کر کچھ کھا پی لیا کہ پتہ نہیں میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں کھا پی لیتا ہوں، ایسی صورت میں اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اب اس پر قضا لازم آئے گی۔ ایسے ہی جمع کرنے کے متعلق ہے، بھولے سے کوئی جمع کرتا ہے تو اس کو اپنا روزہ یاد نہیں ہوتا تو اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، روزہ بھی اس کا برقرار ہے۔ اور اگر اسی دوران جمع اس کو یاد آ جاتا ہے، پھر بھی وہ مشغول رہتا ہے تو پھر اس کا روزہ چلا جائے گا۔ ایسے ہی کھانا کھاتے ہوئے کسی کو یاد آ گیا لیکن وہ جو منہ میں لقمہ ہے یا کچھ کھایا پیا جو منہ میں ہے وہ اس نے تھوکا نہیں، اس کا اثر زائل نہیں کیا، وہ منہ میں باقی رہا اور اس کو اس نے چبا لیا، پھر نگل لیا یاد آنے کے بعد، پھر اس کا روزہ جاتا رہا۔ یہ سوال مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، کیا قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر تو منہ بھر کر قے ہو تو منہ بھر کر قے جو ہے اس سے فقہا کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اصل میں باہر جو چیز آتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو باہر سے اندر جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ جب منہ بھر کر قے ہو، زیادہ ہو، تو پھر کچھ نہ کچھ اندر چلی جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اب اگر قے ہلکی پھلکی ہے، مقدار میں کم ہے، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، اور جس نے قصدن قے کی ہے اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ کسی نے انگلی ڈال کے قے کی یا اس کو کوئی متلی وغیرہ محسوس ہوئی، اس نے جان بوجھ کے ایسی کوشش کی جس سے اس کو قے آ گئی، تو اس سے روزہ اس کا جاتا رہے گا اور اس پر اس کی قضا ہے۔ دوسرا سوال ہے، روزے کی حالت میں سرما لگانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لگا لو۔ تو اس سے فقہا یہ قیاس کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں جاتا۔
کچھ فقہا نے کہا ہے ایسا سرما جس کا اثر، وہ لگنے والا سرما جو ہوتا ہے جس کا اثر گلے میں محسوس ہو، اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ایسے ہی ڈراپر وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ فقہا نے کہا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں فقہا کا بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگلا سوال ہے کہ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ نوجوان میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ نوجوانوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے، احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر سوئے ہوئے بندے کو بدخوابی میں یہ کیفیت ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر اپنے کسی عمل سے جس میں اس کا اپنا عمل پایا جائے پھر اس کو ایسی صورت بن گئی، انزال ہو گیا، تو پھر اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غیبت کے متعلق فقہا فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن غیبت کرنا حرام عمل ہے۔ غیبت کرنا حرام عمل ہے اور اس سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، اور قرآن و حدیث میں غیبت کرنے والے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے، اور غیبت کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں غیبت سے بھی بچا جائے۔ اور ایک قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتوں کا حال پیش کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں، انہیں روزے نے بہت تنگ کیا ہے، بڑی پریشان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس میں ایک برتن میں قے کریں۔ انہوں نے برتن میں قے کی، حضور علیہ السلام کو دکھایا گیا، اس میں ان کے وہ گوشت کے لوتھڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مردار کا گوشت کھایا ہے، اس لیے ان کو روزے نے تنگ کیا ہے، یعنی وہ انہوں نے غیبت کی تھی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو جو غیبت کرتا ہے وہ روزے میں تنگ بھی ہوتا ہے، غیبت کرنے والا گناہ گار بھی ہوتا ہے، روزے کی نورانیت، روزے کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، گالم گلوچ کرنے سے، فسق و فجور والے سارے کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔